تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اہل اسلام کو اپنے محترم گھر کے فریضہ حج سے نوازا۔ میں اس پاک ذات کی اس کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے احسانات پر حمد کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ نہایت پاک اور سب عیبوں سے صاف ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں۔ آپ نے صریح قول اور واضح عمل سے حج کے احکام بیان کر دیے کہ ان کے سلسلے میں عقلیں گمراہ نہ ہو اور ان سے اوہام چسپاں نہ ہو۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر جو پیشوا برگزیدہ پرہیزگار اور نشان راہ ہیں۔ ایسا درود و سلام جو جب تک رات و دن کا ایک بعد دیگرے آنا جانا رہے باقی رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ آپ اس سے اس دن ملنے والے ہیں جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ کے بندو، بیت اللہ الحرام اور اس کا پرامن حرم اور اس کے عظیم مبارک مشاعر سب کے سب ان چیزوں میں سے ہیں جن سے حنفاء کے امام اور خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے والے انبیاء کے باپ اور رحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حج کی وہ ندا جس کا حکم ان کے رب نے انہیں اپنے اس فرمان میں دیا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اس ندا پر لبیک کہنا اور ان تابناک مہینوں میں اس معزز گھر کا رخ کرنا اس نعمت کی یاد تازہ کر دیتا ہے جس سے اللہ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو نوازا۔ یہ ان یادوں کے اولین مقامات کی تجدید ہے جو خانہ کعبہ، حجر اسود، رکن، مقام صفا مروہ، زمزم، منی، عرفہ اور مشعر حرام کے پاس ہیں۔ اسی طرح اس میں اللہ رب العالمین کے لیے خالص توحید کے کڑوں کو مضبوط کرنا، نفس پر اس توحید کی کمال پابندی کو لازم کرنا، اس کے تقاضوں پر مکمل عمل کرنا اور اس کی ضد اور منافی چیز یعنی اس شرک سے بچنا ہے جو عمل کو برباد کر دیتا ہے اور انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگند ذروں کی طرح کر دیا، یعنی انہوں نے اس میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ کے بندو، بیت اللہ کے حاجیوں، خانہ کعبہ کا حج ان عظیم ترین مواقع میں سے ہے جن میں توحید کو خالص کیا جاتا ہے اور اللہ کے لیے بندگی پوری کی جاتی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کیونکہ حج کے اعمال میں سے ہر ایک عمل اور اس کے شعائر میں سے ہر ایک میں اللہ کے لیے بندگی اپنی سب سے واضح شکل میں جلوہ گر ہوتی ہے، اور اس بندگی کا اثر ان شعائر کی ادائیگی میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے احرام کی نیت، سلے ہوئے کپڑوں سے دور رہنا، چروں کو ننگا رکھنا، اس گھر کا طواف کرنا، رکن یمانی کو چھونا، حجر اسود کا بوسہ لینا، صفا مروہ کی سعی کرنا، عرفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ اور منی میں رات گزارنا، جمرات کو کنکری مارنا، ذبح و قربانی کرنا اور طواف زیارہ کرنا، ان تمام میں اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کا مظہر ہے جس میں عبادت کی تمام اقسام کو صرف اسی کے لیے خاص کیا جاتا ہے، اور یہی بندوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اسے میری عبادت کریں۔ حج کے مناسک میں ان جگہوں کی یاد دہانی بھی ہے جہاں بندہ آخرت میں کھڑا ہوگا، یہ آخرت کے لیے ہمیشہ تیاری کرنے اور دنیاوی زندگی کے آرائش و زیبائش کی وجہ سے اس سے غافل نہ رہنے پر ابھارتی ہے۔ یہ چیز حاجی سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ درست طریقے پر چل کر ان شعائر کی اچھی طرح ادائیگی کرے جو اللہ کی خوشنودی اور اس عظیم سے سرفرازی تک لے جانے والا ہے جس کی خبر صادق مصدوق علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں دی ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے۔ اسی امام بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ راستہ جس کی پابندی کرنا، اس سے منہ نہ موڑنا بیت اللہ کے حاجی پر لازم ہے تاکہ اس وعدہ سے سرفراز ہو جس کا بیان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں آیا ہے، حج کے
महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। और इसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमान में वादे कर दिया, जो शख्स महज अल्लाह के लिए हज करे फिर बीवी से मेल मिलाप ना करे और ना ही फिस्क फजूर में मुब्तला हो तो गुनाहों से ऐसे पाक साफ वापस होगा जैसे उसे आज ही उसकी माँ ने जन्म दिया हो। इसे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने अपनी सही में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। हदीस में वारिद लफ्ज़ रफत बीवियों से जिमा और उससे मुताल्लिक चीजों को शामिल है और फिस्क तमाम नाफरमानियों को शामिल है, खाह उनका ताल्लुक दिल से हो जैसे अल्लाह के साथ शिर्क और तमाम बुरे आमाल जिनका मस्दर दिल है, या उनका ताल्लुक आदा व जवारे से हो जैसे गाली देना, लानत करना, तुहमत लगाना और हर तरह की ज्यादती। इसी तरह बाकी तमाम ममनू काम जो हालत इहराम में हाजी पर हराम है। इन रास्तों में से हलाल कमाई को चुनना और इस फरीदा या हज की अदाई के लिए उससे तोशा लेना है, जैसा कि उस हदीस में आया है जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक है और पाक चीज ही को कबूल करता है, और अल्लाह ने मुमिनों को वही हुक्म दिया है जो रसूलों को हुक्म दिया है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ रसूलो तुम पाकीज़ा चीजों में से खाओ और नेक अमल करो, मैं उन तमाम चीजों से बाखबर हूँ जो तुम करते हो। और अल्लाह ने फरमाया, ऐ मुमिनो तुम उन पाक रोजियों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी का तज़किरा किया जिसने परागंदा गुबर आलूद लंबा सफर किया। वो अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ दराज करते हुए कहता है, ऐ परवरदिगार, ऐ परवरदिगार, हालांकि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है और लिबास हराम है और उसकी ग़िज़ा हराम है, तो फिर बताओ उसकी फरियाद कहाँ कबूल होगी। हाजी जब से अपना घर छोड़ता है और अपने वतन से अलग होता है, यहाँ तक कि अपने मनासिक पूरे करता है और अपने हज के अमाल खत्म करता है, उसको हर हर कदम पर दुआ और गिरिया वजारी के मौके मुयस्सर होते हैं, जिसका तकाजा है कि उसकी कमाई पाक व हलाल हो और उसके अखराजात पाकीज़ा हों। जो रास्ते हाजी पर लाजिम है उनमें से ये है कि वो अपने हर अमल में अल्लाह के लिए इखलास बरते और इस काम को बेदात से पाक मशरू तरीके पर अंजाम दे। फुदैल इब्न इयाद रहमहुल्लाह ने अल्लाह के फरमान लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, की तफसीर में कहा, अमल अगर खालिस हो और दुरुस्त ना हो तो कबूल नहीं होगा, और अगर दुरुस्त हो लेकिन खालिस ना हो तो भी कबूल नहीं होगा, यहाँ तक कि वो खालिस और दुरुस्त हो। खालिस वो है जो अल्लाह के लिए हो और दुरुस्त वो है जो सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह के बंदो, इखलास में से ये कि हाजी अपने हज का मकसद फख्र, रिया और दिखावा ना हो, क्योंकि वो अल्लाह की खुशनुदी की तलब और उसके सवाब की उम्मीद में निकला है। हदीस कुदसी में आया है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से रिवायत किया है, शरीक बनाए जाने वालों में सबसे ज्यादा मैं शराकत से बेनियाज हूँ। जिस शख्स ने भी कोई अमल किया और उसमें मेरे साथ किसी और को शरीक किया तो मैं उसे उसके शिर्क के साथ अकेला छोड़ देता हूँ। इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। और जहाँ तक अमल के मशरू तरीके पर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होने का मामला है तो अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया और उसे इत्तिबा के सही होने की बुनियाद अल्लाह से मोहब्बत का सबब और गुनाहों की बख्शिश का रास्ता करार दिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। बैतुल्लाह के हुज्जाज को चाहिए कि अपने हज के हर अमल में सुन्नत की जस्तजू करे कि अपनी आंखों के सामने उन हदीसों को रखें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके हज यानी हज्जतुल वदा की कैफियत के सिलसिले में साबित हैं। उन्हें अपना निशान राह बनाए कि उससे हिदायत लें और अपना मर्जा बनाए कि उसकी तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला ने सच कहा जब उसने फरमाया, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बकस अल्लाह ताला की याद करता है। अल्लाह मुझे और आपको अपनी किताब के तरीके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फायदा पहुंचाए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ और अज़मतुल जलाल वाले अल्लाह से अपने लिए, आपके और बाकी मुसलमानों के लिए हर गुनाह की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो करम और एहसान वाला है, जो वसी अता और अज़ली नवाजिश वाला है। मैं उस पाक ज़ात की हम्द करता हूँ और हर वक्त उसकी हम्द वाजिब है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उसने हज मबरूर अदा करने वाले से बुलंद जन्नत का वादा किया है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा रसूल हैं। ऐ अल्लाह तू दुरूद व सलाम नाजिल फरमा अपने बंदा रसूल मोहम्मद पर, आपके आल व असहाब पर और उन लोगों पर जो उनकी अच्छी तरह पैरवी
کریم، اما بعد، اللہ کے بندو، اس پرانے گھر اور اس پرامن حرم کے جوار میں اہل اسلام کے درمیان تعلقات ٹھوس ہوتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور محبت، عارف، دوستی اور ہمدردی کا سبب بنتا ہے، جو راست اسلامی معاشرے کی واضح ترین خصوصیات میں سے ہیں۔ جس معاشرے کا ہر فرد نیکی و احسان کے اعمال میں اپنا بھرپور حصہ لیتا ہے، چنانچہ وہ فقیروں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور سرکاری منظور شدہ رفائی اداروں کی نو بانو امداد کرتا ہے، جس سے انہیں ایسے رضا کارانہ کام انجام دینے میں مدد ملتی ہے جو اپنی کوشش میں خوبصورت اور اپنے مقصد میں عظیم ہوتے ہیں۔ یہ حج و عمرہ پر اس خرچ میں سے ہے جس پر خرچ کرنے والے کو اجر ثواب سے نوازا جائے گا اور اس کی کوشش کی قدردانی ہوگی۔ صحیحین وغیرہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے عمرے میں فرمایا، بے شک تمہیں تمہاری تکان اور خرچ کے بقدر اجر ملے گا۔ یہ حج میں اس احسان میں سے ہے جس کا انجام دینے والا ان لوگوں میں شمار ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے مراد لیا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے جنت ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے بندو، آپ اللہ سے ڈریں اور کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اپنے حج میں احسان کرتے ہیں۔ وہ حج اسی طریقے پر ادا کرتے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے مشروع کیا ہے، اور ہر اس درست قول اور خوبصورت کام سے اللہ کی قربت طلب کرتے ہیں جو اسے راضی کریں۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر الانام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے سب سے سچی بات اور سب سے خوبصورت کلام میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، تو درود و سلام، درود نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف ہے اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، جیسا تو نے برکت نازل فرمائی جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا چار خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اور تمام آل و اصحاب اور تابعین سے اور ان لوگوں سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم، جود اور احسان سے۔ تو سب سے بہتر درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو متحد کر، ان کے سربراہوں کی اصلاح کر اور حق پر ان کے کلمے کو جمع کر۔ اے اللہ، اپنے معاہد بندوں کی مدد کر اور اس ملک کو اور مسلمانوں کی بقیہ تمام ملکوں کو امن اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے ولی امر کی حق سے تائید کر اور انہیں نیک مشیروں سے نواز، اور اے دعا کے سننے والے، انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو۔ قیامت کے دن تیری طرف لوٹنا ہے۔ اے اللہ، تو خدمت حرمین شریفین پر بہترین بدلہ عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اس میں ضعیف الرحمان کی خدمت میں جو بھی کام کر رہے ہیں ان سب کو تو بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے لیے معاملے کی حفاظت ہے، اور ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے، اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا باعث اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اے اللہ، ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، ایک لخت تیرے عذاب کے آنے اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اور دے اور کم نہ کر، نواز اور محروم نہ کر، عزت دے ذلیل نہ کر، ہمیں ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے، ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ، تو جس طرح چاہے ہماری طرف سے اپنے اور ہمارے دشمنوں سے نمٹ۔ اے رب العالمین، اے اللہ، حاجیوں سے ان کا حج قبول فرما اور حج مبرور بنا، ان کی کوشش کو قابل قدر بنا اور ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، ہمارے نفسوں میں تقوی ڈال، انہیں پا کر، تو ہی سب سے بہتر پا کرنے والا ہے، تو ہی ان کا مددگار اور سرپرست ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔